بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس سبجیکٹ ہے ہمارا انگلش. لیکچر نمبر ہے 94. لیسن نمبر 7 آج ہم سٹارٹ کریں گے سلطان احمد مسجد. سلطان احمد مسجد جو کہ ترکی کی ایک مشہور مسجد ہے، اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں کیوں کہا جاتا ہے اس کو نیلی مسجد؟ کیونکہ اس کا اندرونی حصہ نیلی ٹائل سے سجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو نیلی مسجد کہا جاتا ہے. اور یہ اس وقت کے سلطان نے، یعنی جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے بنوانا اس کو سٹارٹ کیا تھا، اسی لیے اس کا نام سلطان احمد مسجد رکھا گیا تھا. سب سے پہلے اس کی ورڈ سینونیمز دیکھ لیتے ہیں. مونومنٹس ناؤن یادگار، میموریلز اولڈ ہسٹوریکل بلڈنگز، یعنی مونومنٹس جو قدیم عمارتیں ہوتی ہیں یا یادگار کے طور پہ جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. ایمبیلش ورب سجانا، ڈیکوریٹ، اڈورن، بیوٹیفائی. اٹریکشن ناؤن توجہ، اپیل، چارم، ٹیمپٹیشن. کمپرائز مشتمل ہونا، کنزسٹ آف، کنٹین. فاؤنڈر ناؤن بانی، کریٹر، اوریجنیٹر، یعنی اس کو بنانے والا یا اس کو فاؤنڈ کرنے والا بانی. ہوسپائس مسافر خانہ، ہاؤس آف ریسٹ فار ٹریولرز اور اسٹرینجر، جو کہ باہر کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بنایا جاتا ہے، ہاؤس بنایا جاتا ہے یا گھر یہاں پہ آج کل تو ریسٹورینٹس اور ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنایا جاتا تھا، جو کہ جہاں پہ اجنبی اور ٹریولرز جو ہوتے تھے وہ آ کر رہتے تھے. اپوائنٹ ورب مقرر کرنا، نیم، ڈیزگنیٹ، نومینیٹ. کمپلیشن تکمیل، اینڈ، فنش، فائنلائزیشن. رین عہد حکومت، رول، منارکی، کنگڈم. سکسیسر ناؤن جانشین، ایئر، ڈسینڈنٹ، مطلب کہ اس کے بعد آنے والا، اس کا وارث یا اس کا جانشین. کیپ ان ویو ورب نظر میں رکھنا، کنسیڈر، ٹیک ان اکاؤنٹ. کنسیڈرڈ ورب سمجھا جانا، بلیوڈ، ریگارڈڈ، تھاٹ. سپلینڈر ایڈجیکٹو شان و شوکت، میگنیفیسنس، بریلینس، سپلینڈر. میجسٹی ایڈجیکٹو عظمت، میگنیفیسنس، ڈگنیٹی. اسپیشیس ایڈجیکٹو وسیع و عریض، واسٹ، لارج، اوپن، ہیوج. فورکورٹ ناؤن بیرونی صحن، اوپن اسپیس، کورٹ یارڈ. والٹڈ محرابی کبادار، ڈومڈ، آرک. آرک راہداری. کورڈ پیسج، واک وے، گیلری. میگنیٹیوڈ وسعت، سائز، انرماسنس، رینج. سمبولک ناؤن علامتی، ریپریزنٹیٹیو، ایمبلیمیٹک. جیسچر ناؤن اشارہ، سائن، سگنل، انڈیکیشن. ہیوملٹی ایڈجیکٹو انکساری، عاجزی. ٹھیک ہے. ہمبلنس موڈیسٹی، میکنس. ٹرانسلیشن ہم سٹارٹ کریں گے اس کی ٹرانسلیشن میں چیپٹر نمبر 7 کی. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. سلطان احمد مسجد is one of the most impressive، سب سے زیادہ پرکشش مونومنٹس، یادگاروں میں سے ہے، ان دا ورلڈ، دنیا میں. سلطان احمد مسجد دنیا کی عظیم یادگاروں میں سے سب سے زیادہ پرکشش ایک یادگار ہے. اٹ از آلسو نون ایز بلو مسجد، اس کو بلو مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یا یہ بلو مسجد نیلی مسجد کے طور پر بھی مشہور ہے. بیکاز آف بلو ٹائلز دیٹ ایمبیلش اٹس انٹیریئر، بیکاز آف بلو ٹائلز، نیلی ٹائلوں کی وجہ سے، دیٹ ایمبیلش جو کہ سجاتی ہیں، اٹس انٹیریئر اس کے اندرونی حصے کو. یہ ان نیلی ٹائلوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو اس کی اندرونی حصے کو سجاتی ہیں. ان نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں، یہ نیلی مسجد کے طور پر بھی مشہور ہے. سچویٹڈ ان استنبول، استنبول میں واقع ہے. the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. It has become the most popular tourist attraction.
situated in Istanbul, جو کہ استنبول میں واقع ہے, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. یہ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں واقع ہے, جو کہ 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بھی رہا ہے. It has become the most popular tourist attraction. یہ سب سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. یہ سب سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کی مقبول ترین یا مشہور ترین جگہ بن چکی ہے. It was constructed between 1609 and 1616. یہ 1609 اور 1616 کے درمیان میں تعمیر کی گئی. During the rule of احمد I, احمد اول کے دور حکومت میں. یہ 1609 اور 1616 کے درمیان احمد اول کے عہد حکومت میں تعمیر کی گئی تھی. As was the custom, this masjid, like other masajid of the time, comprises of the founder, tomb, a madrasa and a hospice. دوسری مسجدوں کے جیسے کہ اس زمانے میں رواج تھا, دوسری مساجد کی طرح یہ مسجد بھی comprises مشتمل تھی of the founder tomb, اس کے بانی کے مقبرے سے, a مدرسہ ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانہ. اس وقت کے یا اس زمانے کے رواج کے مطابق دوسری مساجد کی طرح یہ مسجد بھی اس کے بانی کے مقبرے, ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانہ پر مشتمل تھی. The construction of the masjid started in 1609. اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی تھی. اس مسجد کی تعمیر کب شروع ہوئی تھی؟ 1609 میں. The royal architect Sadde Fahar Mehmet Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project. The royal architect شاہی ماہر تعمیرات سد فہر محمد آغا was appointed مقرر کیا گیا تھا by the سلطان بادشاہ سے یا سلطان سے as in charge یا نگران کے طور پر of the project اس منصوبے کے. شاہی ماہر تعمیر سد فہر محمد آغا شاہی ماہر تعمیر کو سد فہر محمد آغا کو سلطان نے اس منصوبے کا نگران مقرر کیا. دی اوپننگ سیریمنی واز ہیلڈ ان 1616. اس کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی تھی. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے the sultan could not see the completion of the masjid in his life. The sultan could not see, سلطان نہیں دیکھ سکتا تھا the completion تکمیل of the مسجد کی in his life اپنی زندگی میں. بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں اس کی تکمیل نہیں دیکھ سکتا تھا. It was completed in reign of his successor مصطفیٰ I. یہ اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل ہوئی تھی. یہ اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل ہوئی تھی. The blue masjid reflects the architectural style of both Ottoman masjid and Byzantine church. نیلی مسجد دونوں مسجد عثمانیہ اور بازنطینی چرچا گھر کی سٹائل یا طرز کی عکاسی کرتی ہے. نیلی مسجد مسجد عثمانیہ اور بازنطینی گرجا گھر کی طرز کی عکاسی کرتی ہے. حاجیہ صوفیہ a masjid, one of the wonders of Muslims architecture, was also kept in view as a model. حاجیہ صوفیہ ایک مسجد one of the wonders of the Muslims architecture, مسلمانوں کے طرز تعمیر کی عجائبات میں سے ایک ہے. was also kept in view کو نظر میں رکھا گیا as a model ایک نمونے کے طور پر. مسجد حاجیہ صوفیہ مسلمانوں کی ماہر تعمیر یا تعمیراتی طرز فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک ہے. اس کو بھی نمونے کے طور پر نظر میں رکھا گیا.
یعنی 3 چیزوں کے، ایک اوٹومن مسجد، دوسری بائزنٹین چرچ اور تیسری حاجیہ صوفیہ مسجد کے ماڈلز جو نقشہ ان کا بنا ہوا تھا، اسی طرح سے ان کو نظر میں رکھ کر اس کا نیلی مسجد کا نقشہ بنایا گیا تھا اور یہ اسی طرز کی عکاسی کرتی ہے. The blue masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. The blue masjid, نیلی مسجد even today حتیٰ کہ آج بھی is considered سمجھی جاتی ہے to be unmatched بے مثال in splendor شان و شوکت میں, majesty عظمت میں and size اور قد و قامت میں. نیلی مسجد حتیٰ کہ آج بھی شان و شوکت, عظمت اور قد و قامت میں بے مثال سمجھی جاتی ہے. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. The masjid has a spacious forecourt. مسجد کا ایک وسیع و عریض صحن ہے, surrounded جو گھرا ہوا ہے, by a continuous ایک مسلسل, vaulted مرابی کوبادار, arcade راہداری. مسجد کا ایک وسیع و عریض صحن ہے جو کہ مرابی کوبادار راہداری سے گھرا ہوا ہے. یعنی مسجد کے چاروں طرف جس طرح ہم کروڈ میں آج کل اگر آپ دیکھے ہوں چھتوں پہ جو بنائے جاتے ہیں چار دیواری, وہ کروڈ میں بنائی جاتی ہے, تو وہ مسجد کا صحن بھی انہیں کروڈ والز کے ساتھ گھرا ہوا ہے, ویسے ہی کروڈ والز بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. مسجد کا بیرونی صحن مسلسل محرابی کوبادار راہداری سے گھرا ہوا ہے. It has ablution facilities on both the sides. اس کے دونوں طرف یا دونوں اطراف میں وضو کرنے کی سہولت بھی موجود ہیں. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. In the center درمیان میں there is a fountain ایک فوارہ ہے, which is rather small جو کہ چھوٹا ہے, in contrast with the magnitude of the courtyard صحن کی وسعت کے برعکس. کنٹراسٹ مطلب برعکس, میگنیٹیوڈ وسعت. اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا, اس صحن کے درمیان میں ایک فوارہ ہے جو کہ صحن کی وسعت کے برعکس یا برخلاف چھوٹا ہے. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance on the western side. A heavy iron chain ایک بہت بھاری زنجیر is hung لٹکائی گئی ہے at the upper part اوپر والے حصے پر of the court صحن کے entrance داخلی دروازے پر on the western side مغربی طرف کے. ایک بھاری زنجیر مغربی طرف کے دروازے کی یا داخلی دروازے کے صحن کے داخلی دروازے کے اوپر لٹکائی گئی ہے. This side was meant for the sultan alone. یہ طرف صرف اور صرف سلطان کے لیے تھی. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں فوارہ کیا ہے, صحن کی وسعت کے برعکس چھوٹا ہے. کیوں چھوٹا رکھا گیا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی وہاں پہ نماز ادا کر سکے. اگر فوارہ بہت بڑا رکھ دیا جاتا تو وہ زیادہ جگہ گھیر لیتا اور نمازیوں کی جگہ صحن میں کم ہو جاتی, اسی لیے اس کو چھوٹا رکھا گیا. پھر ہے اس میں مغربی طرف, اس کے مغربی طرف کے داخلے والے دروازے پر کیا بھاری زنجیر لٹکائی گئی تھی, اور یہ طرف صرف اور صرف سلطان کے لیے, بادشاہ کے داخل ہونے کے لیے تھی. The chain was put there, وہ زنجیر وہاں لٹکائی گئی تھی, so that the sultan had to lower his head every time he entered the court. کہ جب بھی سلطان اس صحن میں داخل ہو اسے اپنا سر جھکانا پڑے. It was the symbolic gesture, یہ ایک علامتی اشارہ تھا, to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سلطان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری دکھانی ضروری ہے. یہ ایک علامتی اشارہ تھا, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سلطان کو بھی یا حکمران کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے
आजिज़ी दिखानी है। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. The interior of the masjid, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा at the lower level, निचली सतह पर is lined, लकीरें लगाई गई हैं with more than 20,000, 20,000 से ज़्यादा handmade ceramic tiles, हाथ से बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलों से in more than ज़्यादा 50 different tulip designs, 50 से ज़्यादा ट्यूलिप के डिज़ाइंस में। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा हाथ से बनी हुई 20,000 से ज़्यादा सिरामिक या चीनी मिट्टी की टाइलों से 50 से ज़्यादा ट्यूलिप के डिज़ाइन से लकीरें लगाई गई हैं। मस्जिद के निचली सतह पर या नीचे वाले हिस्से पर 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलों से 50 मुख्तलिफ ट्यूलिप के मुख्तलिफ डिज़ाइन से लकीरें लगाई गई हैं। एट द गैलरी लेवल द डिज़ाइंस बिकम्स फ्लेमबॉयंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सिप्रेसेस। एट द गैलरी लेवल, गैलरी के मकाम पर द डिज़ाइन या ये नमूना बिकम्स फ्लेमबॉयंट, बहुत ज़्यादा रंगीन हो जाता है, मतलब और ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। फ्लेमबॉयंट मतलब कलरफुल और ज़्यादा रंगीन, बहुत ज़्यादा रंगों से भरा हुआ। विद रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी के साथ ऑफ फ्लावर्स, फूलों की, फ्रूट्स, फलों की, एंड सिप्रेसेस और सरसों के पौधों के साथ। गैलरी के मकाम पर ये नमूना फलों, फूलों और सरसों के पौधों की नुमाइंदगी के साथ और ज़्यादा रंगीन, बहुत ज़्यादा रंगीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग ये ट्रांसलेशन याद कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।